خَيْرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ قوم اس کی طرف رجوع کرے۔ شاید اس کو غصہ آ گیا ہو، یہ سارے نذرانے تو نیچے والے سمیٹ جاتے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں اور اس میں غصے میں آ کے سب کی گردنیں توڑ دی ہوں۔ قوم اس کی طرف رجوع کرے کہ یہ خود سلامت بیٹھا ہے اور آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، تو سب کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوگا۔ لیکن جب عقل ماری جائے، اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ دین عقل سے سمجھ نہیں آتا، اللہ کے فضل سے سمجھ آتا ہے، اس کی مہربانی سے سمجھ آتا ہے۔ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں، یہ اس کا فضل و کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ سب قوم میلے سے واپس آئی، بادشاہ بھی، قوم بھی، وڈیرے بھی، وہ جی پہلے سلام کر لیے جی، پہلے کیا کر لیں جی؟ آج کل بھی سلام کرنے جاتے ہیں نا، ہاں سلام کر لیں جی پہلے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے۔ میں کوئی اجنبی بات تو نہیں کر رہا نا یار، ہے؟ سلام کر لیں جی پہلے، اور پھر سلام کر کے پھر آگے چلیں گے اپنے کام کاج میں، میلے سے آئے ہیں۔ اب بادشاہ وقت جب اندر داخل ہوا اور وڈیرے اندر داخل ہوئے، کیونکہ غریبوں کی باری تو کہیں بعد میں آتی ہے نا، جا کر اندر جا کر عجیب منظر دیکھا۔ اوہ یہ کیا ہوا پڑا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں سب۔ خدا بھی کبھی ٹکڑے ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ جب اندر داخل ہوئے اور دیکھا انہوں نے، قرآن کہتا ہے سب نے بیک زبان کیا کہا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ بیک زبان کہنے لگے ہمارے بیچارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ظلم کیا ہے؟ خدا بھی ہو اور بیچارہ بھی ہو، مشکل کشا بھی ہو اور بیچارہ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ہو سکتی ہیں؟ دن بھی ہو اور رات بھی ہو، کبھی ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اندھیرا بھی ہو اور روشنی بھی ہو، کیسے ممکن ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ظلم کیا ہے؟ یہ تو بیچارے بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اتنے بیچارے ہیں کسی نو کچھ نہیں کہندے۔ کس نے ظلم کیا ان بیچاروں کے ساتھ ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ابراہیم کہتا تھا کسی دن موقع آئے گا تو پھر تمہیں بتاؤں گا یہ خدا کچھ نہیں ہے، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، میں ان کی ذرا خبر لوں گا۔ اور جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ اپنی عبادت کرنے والوں کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ اپنی عبادت کرنے والوں کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ کہنے لگے ذرا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب کے سامنے ہم حاضر کریں اور سبق سکھائیں ان کو، اگر اس نے یہ ظلم کیا ہے تو بتائیں پھر ہم اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ کہنے لگے ابراہیم ہمارے ان الہوں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے؟ ہمارے بیچارے خداؤں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے؟ یہ ہمارے جو بیچارے مشکل کشا ہیں کسی نے کچھ نہیں کہندے، ہاں ان کے ساتھ آپ نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، نبوت پہ حرف آئے گا۔ اگر فوراً کہتے کہ میں نے کیا تو انہوں نے چھوڑنا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ڈرائیور سے بندہ مر جائے تو پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ موقع سے بھاگ جائے۔ اگر وہ ہاتھ آ گیا تو چھوڑے گا اس کو کوئی؟
ابراہیم علیہ السلام کو علم ہے، اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے کیا، یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے، تو اگلا رستہ اختیار کیا. قال بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا تمہارا گرو گھنٹال بیٹھا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ذرا ان سے پوچھو نا اگر یہ بولتے ہیں. یہ جو اس کا تمہارا بڑا بیٹھا ہے، کندھے کے اوپر اس نے کلاڑا بھی رکھا ہوا ہے اور یہ نیچے والے سارے ٹکڑے کر دیے، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ گیا ہو، اس سے پوچھ لے. میری طرف جو آئے ہو تو اس سے پوچھو، جو آلہ قتل بھی لے کے بیٹھا ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ اندر سے وہ مان گئے تھے کہ واقعی یہ بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ پتھر ہیں، یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہی تو وہ چاہتے تھے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اور وہ گردنیں جھکا کر اپنے آپ سے کہنے لگے تم ظالم ہو، تم جو ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو، سب سے بڑے ناانصاف تو تم خود ہو. یہ بت کوئی عبادت کے قابل ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کی گردنیں جھک گئی ہیں، چہرے کے تاثرات دیکھے، یہ میرے موقف کو تسلیم کر چکے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. قرآن بتلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اس بڑے سے پوچھو نا، ان سے پوچھو تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے، تو وہ گردنیں جھکا کے کہنے لگے خلیل تو جانتا ہے یہ سارے ہی چوپشا ہیں. یہ سارے ہی کیا ہیں؟ آپ تو کیوں چوپشا بن گئے؟ آپ بھی چوپشا ہیں، آپ تو بولے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہاں ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ بڑے چوپشا ہیں، پوری تقریر میں بولتے ہی نہیں، نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ، کہہ کہہ کے تھک جائیں، بولتے ہی نہیں. ہمارے پاس بھی ہیں چوپشا، اونچی کہو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ تو بیچارے بول ہی نہیں سکتے، یہ تو بول نہیں سکتے، نہ یہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں بتا سکتے اپنا آپ کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، نہ وہ بڑا بول کے بتا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اچھا اب سب کے سامنے موقع آ گیا ہے، پھر کرایا تعارف. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کیا تم اسی لیے پھر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے عبادت کرتے ہو ان کی، اس لیے تم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو، اس لیے تم ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، یہ تو تمہارے کسی بھی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اف ہے تمہارے اوپر، تف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، اللہ کے علاوہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہاری عقلیں کیوں خراب ہو گئیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو. میں تمہاری عقل پہ افسوس نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اب چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام